خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب اکٹھے ہو سکیں اور خدا کے زندگی بخش پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ پاک کلام میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا رومیوں کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 17ویں آیت، اس میں آج ہم خدا کی قدرت کے عجیب کاموں کے بارے میں گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے اور سیکھیں گے کہ ہمارا خدا کتنا صاحب قدرت ہے۔ کبھی کبھی جس طرح ہماری سوچ محدود ہوتی ہے، ہمارا علم محدود ہوتا ہے، ہماری عقل محدود ہوتی ہے، ہمارے کام، ہماری نظر محدود ہوتی ہے، اسی طرح ہم خدا کو بھی محدود ہی سمجھ لیتے ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی آنکھیں ساری زمین کی سیر کرتی ہیں۔ اب میری آنکھیں ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں، لیکن خدا کی آنکھیں ساری زمین پر نگاہ رکھتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم جو انسان ہیں ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں لیکن دوسری جگہ پر موجود نہیں ہوتے، لیکن خدا آج یہاں پر بھی موجود ہے، خدا 95 چک میں بھی موجود ہے، خدا واڑہ میں بھی موجود ہے، خدا چیچا بتنی میں بھی، امریکہ، برطانیہ، دنیا کے تمام ممالک، بلکہ پوری کائنات میں خدا جہاں پر بھی آپ جائیں گے، جس جگہ آپ دیکھیں گے خدا آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو میں کئی دفعہ یہ چیز سکھا چکا ہوں کہ بچوں کو اکثر ہم خدا کا خوف نہیں سکھاتے، کیونکہ خدا تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس چیز کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے جو بچوں کو ہر وقت نظر آئے، بلکہ ہم بچوں کو بعض دفعہ اپنے باپ کا خوف دلاتے ہیں، تایا کا خوف دلاتے ہیں، رشتہ داروں کا خوف دلاتے ہیں، لیکن خدا کا خوف بہت کم لوگ ہیں جو دلاتے ہیں۔ جب بچوں کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے، تایا ہر جگہ موجود نہیں ہوتا، باپ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا، ماں ہر جگہ موجود نہیں ہوتی، لیکن خدا ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ پاک کلام میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا اس میں کیا لکھا ہے؟ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے جیسے وہ پہلے سے ہیں۔ ابھی یہاں پر کوئی چیز موجود نہیں، مثال کے طور پر یہاں پر گاڑی موجود نہیں ہے، کار موجود نہیں ہے، اگر خدا چاہے تو خدا ابھی بلائے تو اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے سے یہاں پر موجود تھی۔ کوئی اور چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو اس کو ہم بلائیں گے، ہمارے بلانے سے نہیں، خدا اگر بلائے گا تو خود وہ پہلے سے موجود ہوگی، جس طرح پہلے وہ اس کا وجود تھا، جیسے پہلے اس کی ہستی تھی، جیسے پہلے اس کا دنیا میں وجود تھا۔ یعنی خدا ایسے کام کرتا ہے جو انسان کی سوچ اور سمجھ سے بالکل بالا تر ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس میں بہت سارے واقعات ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے، جن پر ہم بحث کریں گے تاکہ ہمارا ایمان بڑھ سکے، ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے۔ پاک کلام میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ نے قوم بنی اسرائیل کا واقعہ سنا ہوگا۔ قوم بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے، ملک مصر سے نکلنے کے بعد جب وہ سمندر پر پہنچے جہاں پر ان کو پار کر کے دریائے دوسرے ملک میں جانا تھا جو خدا نے ان کے لیے ملک ٹھہرایا تھا، ملک کنعان، جب وہ وہاں سمندر کے کنارے پر پہنچے تو آگے کیا تھا؟ سمندر تھا، اور پیچھے کیا تھا؟ فرعون کی فوجیں تھی۔ اب وہ لوگ وہاں پر بڑبڑانے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ مصر میں ہمارے لیے قبریں نہ تھی جو تو ہم کو یہاں پر مرنے کے لیے لے آیا ہے۔ تو خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا کہ تم چپ چاپ کھڑے خداوند کی نجات کا کام دیکھو گے، آج خداوند تمہاری طرف سے لڑے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اب یہ میں نے ایک پانی کا گلاس بھر کے رکھا ہوا ہے، اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو اس پانی کے 2 ٹکڑے مجھے کر کے دکھا دے۔ کسی کے اندر ہے ہمت یہ کہ پانی کے 2 ٹکڑے کر دے؟ اس گلاس کے پانی کو آپ کتنا پانی ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ 25 گرام پانی ہوگا، زیادہ سے زیادہ 25 گرام نہیں، 300 گرام کے قریب یہ پانی ہوگا۔ اس 300 گرام پانی کے ہم 2 حصے نہیں کر سکتے۔ ہماری قدرت، ہماری حکمت، ہماری عقل، ہماری دانائی صرف اتنی ہے، لیکن خدا نے اس پانی کو جس کی خشکی، جس کی زمین کی تہ کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، آج بھی سمندر پر جائیں تو سمندر کی گہرائی کا بہت سارے لوگوں کو آج تک پتہ نہیں۔
سائنسدانوں نے کچھ جگہ پر معلوم کیا ہے کہ کتنی اس کی گہرائی ہے، اور اگر کوئی سمندر کی تہہ میں چلا جائے تو اس کا اوپر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جہاز تھا چھوٹا جو پانی کے اندر جاتا ہے، جس کو بھیجا گیا، جب وہ نیچے گیا تو اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا، اور 5 لوگ بھی اس میں تھے جو مر گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، آج تک ان کی لاشیں بھی نہیں ملی۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا صاحب قدرت خدا ہے، وہ خدا وہ کام کرتا ہے جو انسان کی عقل اور شعور سے دور ہوتے ہیں، انسان کے ادراک سے پرے ہوتے ہیں، خدا وہ کام کرتا ہے۔ مرد خدا موسیٰ کو خدا نے کہا کہ اپنا آسا کہاں پر بڑھا دے؟ سمندر پر بڑھا دے۔ جو ہی مرد خدا موسیٰ نے اس طرح اپنا آسا سمندر پر بڑھایا، پانی 2 حصوں میں دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور نیچے بیچ میں خشک زمین ہو گئی جہاں سے ان کا پاؤں نہ پھسل سکے۔ اب چھوٹے بچے تھے، جانور تھے، بزرگ تھے، نوجوان تھے، سب ساری رات اس میں سے گزرتے رہے، پانی دیواروں کی طرح کھڑا رہا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے، اس گلاس پانی کے ہم 2 حصے نہیں کر سکتے، 2 ٹکڑے اس پانی کے نہیں کر سکتے، لیکن خدا کی قدرت پانی کو اس نے کس طرح کھڑا کر دیا؟ جس طرح یہ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب قوم بنی اسرائیل کے پیچھے تعقب کرتے ہوئے کون آ گئے؟ مصر کی فوج آئی، اور مصری فوج نے آ کر تعقب کیا ان کا، اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے انہوں نے بھی پیچھے سمندر میں چھلانگیں لگائی تاکہ ہم ان کو جا کر پکڑ لیں۔ انہوں نے کس کی ریس کی؟ کس کی نقل کی؟ قوم بنی اسرائیل کی نقل کی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ خدا ہے۔ مصریوں کو نہیں پتا تھا کہ آج ان کے ساتھ خدا ہے۔ مصریوں نے وہی قوم بنی اسرائیل سمجھی جو ان کے ہاں غلامی کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے یہ غلامی کی سٹوری کا؟ قوم بنی اسرائیل مصر میں تقریباً 400 برس تک غلامی کرتے رہے، اور ان پر تشدد ہوتا رہا، مار کھاتے رہے۔ مصریوں نے وہی قوم بنی اسرائیل سمجھی اور ان کے پیچھا کیا تاکہ ان کو پکڑ لیں، اور جو ہی وہ سمندر کے درمیان میں گئے تو ان کے جو رتھ تھے ان کے پہیے نکل گئے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ خدا نے ان کے رتھوں کے پہیے نکال دیا، اور موسیٰ دوسری سائڈ پر چلا گیا۔ خدا نے پھر موسیٰ سے کہا کہ اپنا آسا سمندر کے اوپر بڑھا دے۔ جو ہی موسیٰ نے اپنا آسا سمندر پر بڑھایا، پانی اپنی آب و تاب میں آ گیا اور اسی طرح بہنے لگا، اور سارے مصری اس دن اس طرح مر مٹے جس طرح مرغی پانی میں گر کر مر جاتی ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے خدا کی قدرت۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی شخص دنیا میں آج تک ایسا پیدا ہوا ہے جو کسی بھی بلڈنگ کو بغیر پلر کے کھڑا کر دے؟ دنیا میں کوئی کبھی ایسا شخص پیدا ہوا کہ جو کسی بھی بلڈنگ کو، کسی بھی عمارت کو بغیر پلر کے کھڑا کر دے؟ کوئی سائنسدان، کوئی انجینئر، کوئی بھی دنیا میں طاقتور شخص ایسا کو پیدا ہوا ہے کہ جو بلڈنگ کو، کسی عمارت کو بغیر پلر کے کھڑا کر دے؟ کوئی بھی دنیا میں آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا۔ میرے اور آپ کے خدا کی قدرت اور اس کی حکمت، اس کی دانائی دیکھ لیں کہ آسمان آج بھی بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ اور جس زمین پر ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، یہ زمین کے نیچے بھی پانی اور اوپر بھی پانی ہے۔ بارش جب آتی ہے تو کہاں سے پانی آتا ہے؟ اوپر سے پانی آتا ہے، اور جب ہم بور کر کے نیچے سے پانی نکالتے ہیں، جو موٹریں ہماری یا ٹیوب ویل ہوتے ہیں، کہاں سے پانی نکالتے ہیں؟ نیچے سے پانی نکالتے ہیں۔ زمین کے نیچے بھی پانی اور زمین کے اوپر بھی پانی، اور خدا نے اس کو زمین پر قائم کیا۔ اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک سیارہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں، یہ ایک سیارہ ہے، اور یہ سیارہ جو ہے فضا میں لٹکا ہوا ہے۔ جس طرح یہ پنکھا لٹکا ہوا ہے نا، پنکھے کے اوپر تو مدار ہے، یہ اوپر اس کے پائپ ہے، اور پائپ کو چھت کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کنیکشن کیا گیا ہے، لیکن زمین کو کسی جگہ پر کنیکشن نہیں کیا گیا۔ یہ میرے اور آپ کے خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا نے قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ جب تمہارے بچے تم سے پوچھیں گے، عید فصح کے بارے میں کہا گیا کہ جب تمہارے بچے پوچھیں گے کہ تم عید فصح کیوں مناتے ہو، تو تم ان کو بتانا کہ خدا نے کس طرح اپنے زور اور ہاتھ اور بلند بازو سے ہمیں ملک مصر سے، یعنی غلامی کے گھر سے کس طرح قدرت کے ساتھ نکالا تھا۔
یعنی خدا نے کہا کہ تم اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کو سکھانا کہ خدا نے کس کس طرح قدرت کے کام کیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو خدا کی قدرت، خدا کی حکمت، خدا کی دانائی کے بارے میں بتاتے ہوں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو خدا کی قدرت، خدا کی حکمت اور خدا کی دانائی کے بارے میں بتائیں گے تو یقیناً بچوں کا ایمان بڑھے گا۔ آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں پرانے عہد نامہ میں سے، خروج کی کتاب، پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 23واں باب، 23واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا۔ کون فرما رہا ہے؟ خداوند فرماتا ہے میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے پشت پھیر دیں گے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل گئے تھے اور آگے انہوں نے ملک کنعان میں داخل ہونا تھا، اور وہاں پر پہلے لوگ بستے تھے، قومیں رہتی تھی، اور خدا نے ان قوموں کو وہاں سے نکالنا تھا۔ اور قوم بنی اسرائیل جو تھی یہ نہایت چھوٹی قوم تھی، بہت بڑی قوم نہیں تھی، تھوڑے لوگ تھے۔ اور خدا ان کو کیا کہتا ہے کہ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ پشت کون پھیرتے ہیں؟ جو ہار جاتے ہیں۔ اب چھوٹی قوم بڑی قوم سے جا کر لڑے تو ہارتا کون ہے؟ چھوٹی قوم ہمیشہ ہارتی، جو تھوڑے لوگ ہیں وہ ہارتے ہیں۔ لیکن خداوند کیا فرماتا ہے؟ تیرے دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ 28ویں آیت، میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا، میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا جو حبی اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ یہ کتنی قومیں میں نے بتائی ہیں؟ 3 قومیں، حبی، کنانی اور ہتی۔ یہ 3 بہت بڑی قومیں تھیں، یہ 3 بہت بڑی قومیں تھیں جن کا ٹکراؤ کس کے ساتھ تھا؟ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ لیکن قوم بنی اسرائیل ان میں سے ایک قوم کے برابر بھی نہیں تھی، آدھی قوم کے برابر بھی نہیں تھی، بہت تھوڑے لوگ تھے۔ لیکن خدا نے اپنی فوج کون سی بھیجی؟ خدا نے کیا کہا کہ میں تیرے آگے کن کو بھیجوں گا؟ زنبوروں کو۔ زنبور سمجھتے ہیں؟ کسی کو پتا زنبور کیا ہوتے ہیں؟ میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا۔ یہ جو کاٹنے والے ڈیمو ہوتے ہیں، یہ پیلے پیلے، آج کا دیکھیں نا، کبھی کسی کو کاٹا پیلے ڈیمو نے؟ جب وہ کاٹتے ہیں تو ان کی کتنی درد ہوتی ہے۔ اب بھائی کامران کے پچھلی دفعہ کاٹا تھا، اس کو پوچھ لیں کتنی درد ہوتی ہے۔ میرے بھی یہ گردن پر آج سے 1 ہفتہ پہلے اس نے کاٹا تھا۔ جب وہ کاٹتا تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو کسی سانپ نے کاٹ لیا۔ اور خدا کیا کہتا ہے کہ میں وہ ملک خالی کرانے کے لیے کیا بھیجوں گا؟ پولیس نہیں بھیجوں گا، فوج نہیں بھیجوں گا، میں زنبوروں کو بھیجوں گا، حکم دوں گا، اور وہ تیرے آگے جا کر ان کو کاٹیں گے اور وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو جا کر اس ملک پر کیا کر لینا؟ قبضہ کر لینا۔ اس لیے فقط خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آئی، تھوڑی سی مصیبت آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، ہمت ہار گئے، مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہائے میں مر گیا، میرے اوپر اتنی بڑی مصیبت آ گئی، میرے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ آپ پالوس رسول کی اگر زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، پالوس رسول نے جتنے خط لکھے سب کے سب اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر نہیں لکھے تھے، چیئر پر بیٹھ کر نہیں لکھے تھے، قید میں، جیل میں اس نے سارے خط لکھے تھے۔ اور جیل میں آسان کام نہیں ہوتا، زنجیریں لگی ہوتی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بستر نہیں ہوتا، پتھروں پر بیٹھنا پڑتا ہے، کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لائٹ کا مسئلہ، مچھروں کا مسئلہ، اس وقت پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا ایمان کس پر تھا؟ خدا پر ایمان تھا۔ ان کا ایمان خراب نہیں ہوا۔ وہ کہتے کہ اس خدا کو ماننے کا کیا فائدہ، اس خدا کو ماننے کا کیا فائدہ جس نے ہمیں قید میں ڈالا، لیکن وہ قید میں بھی اپنے خدا کو بھولے نہیں ہیں۔ کبھی بھی جب میرے اوپر یا آپ کے اوپر مصیبت یا مشکل آئے تو مشکل سے گھبرانا نہیں،
یہ نہیں کہنا کہ ہائے میری مشکل بہت بڑی ہے، بلکہ مشکل کو کہنا کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے۔ ہمارا خدا صاحب جنگ ہے۔ پاک کلام میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ خداوند ہمارا خدا محکم قلعہ ہے، ہمارا خدا اونچا برج ہے۔ محکم قلعہ سمجھتے ہیں؟ قلعہ وہ جگہ ہوتی جہاں پر پناہ جا کر لی جاتی ہے۔ پہلے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے قلعے بنائے ہوتے تھے، اور وہ جو قلعے ہوتے تھے ان کی جو چار دیواری ہوتی تھی وہ اتنی چوڑی ہوتی تھی کہ ان کے اوپر رتھ بھاگ سکتے تھے۔ رتھ اتنے ہوتے تھے چوڑے جتنی کار یا ٹریکٹر ہوتا ہے، اتنے اتنے چوڑے ہوتے تھے، یعنی ان کے اوپر رتھ بھاگ سکتے تھے۔ اب ان کے نیچے تہ خانے بنے ہوتے تھے، اور جب بھی کوئی سیلاب آتا، طوفان آتا، مصیبت آتی، جنگ ہوتی، کوئی بھی مصیبت آ جاتی تو وہ وہاں پر جا کر کیا لے لیتے تھے؟ پناہ لے لیتے تھے۔ ہمارا خدا کیا ہے؟ محکم قلعہ۔ ہمارا خدا کیا ہے؟ اونچا برج۔ ہمارا خدا ہمارا فخر، ہماری شان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر کسی کے ساتھ کا کوئی شخص سویا تو میں نے اس کے ساتھ والے کو کھڑا کر دینا ہے۔ جو لوگ آنکھیں بند کر رہے ہیں ذرا ہوش میں آ جائے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ خدا صاحب قدرت ہے۔ خدا وہ کام نہیں کرتا جو ہم کرتے ہیں۔ خدا جہاں پر ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، خدا کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، میں نے جو مرکزی آیت پڑھی اس میں کیا لکھا ہے کہ خدا ان چیزوں کو، خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کسی انسان کا کام ہے مردے کو زندہ کرنا؟ ذرا جواب بھی دیا کرو، پتہ چلے کہ بیٹھے۔ کسی انسان کا کام ہے مردے کو زندہ کرنا؟ کسی انسان کا کام نہیں، لیکن میرے اور آپ کے خدا کا کام ہے کہ وہ 4 دن کے مردے کو بھی زندہ کر سکتا۔ آپ کو پتا کہ یسوع نے لازر کو 4 دن کے بعد کیوں زندہ کیا تھا؟ 3 دن بعد بھی زندہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہودیوں کا کنسیپٹ تھا کہ 3 دن تک روح کا اور جسم کا آپس میں کنیکشن رہتا ہے اور انسان 3 دن تک زندہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یسوع نے 4تھے دن اس کو زندہ کیا تھا۔ اور اس قبر پر کیا آتی تھی؟ خوشبو آتی تھی کہ اسمیل آتی تھی؟ اس وقت بدبو آتی تھی۔ ہمارا خدا کیا کرتا ہے؟ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا دیتا ہے جیسے وہ پہلے سے موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر باپ ابراہیم کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ باپ ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ 100 برس۔ اور اماں سارہ کی عمر کتنی تھی؟ 90 برس۔ اور جب فرشتے نے آ کر اس کو پیغام دیا تو سارہ نے کہا کہ میری اب وہ حالت نہیں رہی جو عورتوں کی حالت ہوتی ہے، یعنی میری اب وہ قوت، وہ طاقت نہیں رہی جو ایک بچے پیدا کرنے والی عورت میں ہوتی ہے۔ باپ ابراہیم 100 برس کا تھا، اور اس نے کیا کہا کہ میرا جسم مردہ ہے، میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں اولاد پیدا کر سکوں۔ لیکن خدا نے کیا اس کو کہا کہ تیرے سلب سے تیری اولاد پیدا ہوگی، اور میں اسے برکت دوں گا، اور تیری اولاد آسمان کے ستاروں اور زمین کے ریت کے ذروں کی مانند ہوگی۔ اور خدا نے ایسا کیا۔ آپ اگر متی کی انجیل پڑھ کر دیکھیں جہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والا بپتسمہ دیتا ہے اور لوگ آ کر فخر سے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ان کو ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے اپنے دلوں میں یہ خیال نہ کرو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک اولاد پیدا ہونے کا، افزائش نسل کا ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح میں اور آپ سب پیدا ہوتے ہیں، لیکن خدا کے ہاں 4 قسم کے طریقے بائبل میں لکھے ہوئے ہیں کہ خدا کس طرح نسل کو بڑھا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ، جس طرح خدا نے آدم اور حوا کو مٹی سے بنایا۔ خدا قدرت والا خدا ہے، خدا میرے جتنا نہیں ہے۔ جتنی آپ کی طاقت، آپ کی حکمت، آپ کی عقل، آپ کی سمجھ خدا کی اتنی نہیں ہے۔ جہاں پر میری اور آپ کی عقل جواب دے جاتی ہے، خدا کی عقل وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ خدا نے جس طرح آدم اور حوا کو مٹی سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور وہ مٹی کیا ہو گیا؟ جیتی جان ہوگی۔ اس طرح اسی لیے آج جب ہم مرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی مرتا ہے تو ہر شخص مٹی کی ایک مٹھ بھر کے اندر سٹتا ہے کہ مٹی نو مٹی دے نال ملا دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ خدا نے کیا کیا؟ آدم کی پسلی میں سے ایک پسلی نکالی اور اس میں سے ہوا بنا دی۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ، جس طرح میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، جس طرح یوحنا نے کیا کہا کہ خدا ان پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ 5واں طریقہ، جس طرح خدا یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس طرح بھی
خدا افزائش نسل پیدا کر سکتا ہے۔ 5 طریقے بائبل میں لکھے ہوئے ہیں جن سے انسان پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک کون سا طریقہ؟ صرف ایک ہی ہے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے۔ اس لیے آپ نے خدا کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھے، آپ نے خدا کو کبھی کمزور نہ سمجھے، آپ نے خدا کو کبھی بھی اپنی عقل کے برابر نہ سمجھے۔ بعض دفعہ کوئی کام ہم سے نہیں ہو پاتا، کوئی مسئلہ ہم سے حل نہیں ہو پاتا، ہم کہتے ہیں کہ اس کا تو حل ہی نہیں ہے، لیکن پاک کلام کیا بتاتا ہے؟ کیا کوئی کام خدا کے نزدیک مشکل ہے؟ یہ مطلب مشکل ہے جنہا تھی جواب نہیں دیتا۔ کیا کوئی کام خدا کے نزدیک مشکل ہے؟ اس لیے کبھی بھی اپنے خدا کو چھوٹا نہ سمجھے، کبھی بھی اپنے خدا کو کمزور نہ سمجھے۔ آپ میرے ساتھ نکالیں رومیو کا خط 4 باب نکالیں ذرا، کتاب مقدس میں سے رومیو کا خط اس کا 4 باب جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا، اس کی چند آیات میں آگے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہوا چنانچہ 4 باب 17 آیت، چنانچہ لکھا ہے میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، جو مردوں کو زندہ کرتا اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا۔ ایمان کب لایا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز موجود ہو، وہ ایمان نہیں ہوتا۔ نا امیدی کی حالت میں، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تب خدا پر ایمان لایا جائے، تب کہا جائے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، تب کہا جائے کہ میرا خدا مجھے چھوڑتا نہیں ہے۔ زبور 23 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہمارا کیا ماننا ہے کہ تکلیف میں، دکھ میں خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے؟ کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا دکھ میں ہمیں چھوڑ دیتا ہے؟ دسو تو صحیح ذرا اچھی بات ہے۔ نہیں چھوڑتا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک کتاب تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی شخص نے، رائٹر نے کتاب لکھی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں جہاں پر بھی گیا 4 پاؤں کے نشان دیکھے۔ کتنے پاؤں کے نشان دیکھے؟ 4 پاؤں کے نشان دیکھے، یعنی 2 پاؤں کے تو اس کے اپنے نشان ہو گئے، 2 کے کس کے ہو گئے؟ یسوع مسیح کے ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اس کو خواب آیا کہ کہنے لگا کہ خواب میں نے خدا کو کہا کہ اے خداوند، میں نے ہمیشہ 4 پاؤں دیکھے، لیکن جب بھی میں مصیبت میں تھا، دکھ میں تھا، تکلیف میں تھا، تب میں نے صرف 2 پاؤں کے نشان دیکھے، تب تو مجھے چھوڑ جاتا تھا، تب تو مجھے میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ تو خداوند نے اسے کیا جواب دیا ہوگا؟ واقعی خدا چھوڑ دیتا ہے؟ خداوند نے اسے کیا جواب دیا ہوگا کہ بیٹا، مصیبت اتنی بھاری تھی، دکھ اتنا بھاری تھا، تکلیف اتنی بھاری تھی کہ تو اکیلا چل نہیں سکتا تھا، میں تجھے اٹھا لیتا تھا، اس لیے وہ 2 پاؤں تیرے نہیں تھے، وہ 2 پاؤں میرے ہوتے تھے۔ تو ہم کچھ ہوا نہیں کل سن کے؟ 2 پاؤں کس کے ہوتے تھے؟ وہ یسوع مسیح کے ہوتے تھے۔ جب بھی مصیبت، مشکل، پریشانی آتی ہے، خدا ہمیں اٹھا لیتا ہے۔ ہماری طاقت، ہماری ہمت، ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم مصیبتوں میں سے گزر سکیں۔ پاک کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ زبور 91 میں کیا لکھا ہے؟ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ وہ میری پناہ اور میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000 گر جائیں گے، لیکن وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی۔ تو شیر ببر اور ابھی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگا، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ اس لیے ہمارا خدا مصیبت میں ہمیں چھوڑتا نہیں بلکہ وہ ہمیں اٹھا لیتا ہے، ورنہ ہم کب کے مر چکے ہوتے۔ قوم بنی اسرائیل کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا۔ اگر قوم بنی اسرائیل کی بات ہوتی
تو وہ کبھی بھی اس سمندر کو عبور نہ کر سکتے. قوم بنی اسرائیل پر ہوتی تو وہ کبھی بھی سمندر کو عبور نہ کر سکتے. لیکن اتنا بڑا سمندر، ایک شاعر نے ایک شاعری لکھی ہے، بن لگے نہیں کدی دریاواں نو دعا سمندراں نو بن لا دیندی. بن لگے نہیں کدی دریاواں نو، دریا کے پانی کو روکنے کے لیے بن لگایا جائے تو وہ پانی رکتا نہیں. سیلاب آیا نا آج کل ملک میں، اور اس کو پانی کو روکا جائے پانی رکتا نہیں. لیکن میرے اور آپ کے خدا کی قدرت ہے کہ اس نے سمندر کے پانی کے 2 حصے کر دیے اور پانی اپنی جگہ پر کھڑا رہا. پچھلا پانی پیچھے کھڑا ہو گیا اور ادھر والا پانی ادھر کھڑا ہو گیا. پانی کی جرت نہیں کہ وہ آگے ہل سکے. اس لیے ہمارا خدا صاحب قدرت خدا ہے. میں حوالہ پڑھ رہا تھا 18ویں آیت ہے رومیوں کا خط 4 باب. وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ایمان کب لایا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز نہیں. مثال کے طور پر صبح کا کھانا کھا لیا، شام کے کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر میں سودا بھی ختم ہو چکا ہے، تو کہنا کہ خدا شام کو مہیا کرے گا، یہ ایمان ہے. یہ ایمان نہیں ہے کہ ہمارے گھر سب کچھ راشن پڑا ہوا ہے یا پیسے پڑے ہوئے ہیں اور ہم کہیں گے جی شام کو خدا ہمیں دے گا. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی کہیں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. پولس اور سلاس کا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب ان کو پکڑا، مارا، بیت مارے، کپڑے پھاڑ کر اتار دیے، ننگا کر کے ان کو ذلیل کیا، ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے. اور آدھی رات کا وقت تھا کہ وہ کیا گا رہے تھے؟ خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. ذرا بچوں کو کنٹرول کریں. وہ آدھی رات کا وقت تھا کہ حمد کے گیت گا رہے تھے. اور کیا ہوا کہ لکھا ہے کہ قید خانہ کے دروازے کھل گئے اور ان کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور ان کی زنجیریں ہاتھوں سے گر پڑی. انہوں نے اپنی مصیبت کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے خدا کو دیکھا. اس لیے پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. اپنی نظریں یسوع پر لگائیں گے تو آپ گریں گے نہیں. اپنی نظریں یسوع پر لگائیں گے آپ ڈوبیں گے نہیں. پترس جب تک یسوع کو دیکھتا رہا پانی پر چلتا رہا. پانی پر چلنا انسانوں کا کام نہیں ہے. پترس کو مچھلی نہیں تھا کہ پانی پر چل رہا تھا. پترس میری اور آپ کی طرح کا انسان تھا. جب تک وہ یسوع کو دیکھتا رہا اپنے اس کے خیالات یسوع کے خیالات کے ساتھ ملتے رہے اس وقت تک وہ پانی پر چلتا رہا. جو ہی اس نے پانی کی طرف دیکھا وہ ڈوب گیا. جو ہی اس نے کس کی طرف دیکھا؟ پانی کی طرف دیکھا، وہ ڈوب گیا. اور اس نے کہا کہ اے خداوند مجھے بچا لے. یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اے کامت کا تو میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. اس لیے جب بھی مصیبت آئے مصیبت کو مت دیکھیں، یسوع کو دیکھیں. جب آپ یسوع کو دیکھیں گے تو پترس کی طرح پانی پر بھی چل جائیں گے. جب آپ یسوع کو دیکھیں گے ہوا اور پانی کو ڈانٹیں گے، ہوا اور پانی بھی آپ کا اختیار، آپ کا حکم مانیں گے. اس لیے نا امیدی کی حالت میں ایمان لانا پڑتا ہے. جب آپ کے پاس وسائل ختم ہے، طاقت ختم ہے، کوئی ذریعہ نہیں. اب باپ ابراہیم کے پاس جسمانی لحاظ سے، میڈیکل لحاظ سے اولاد پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی. لیکن تو بھی وہ کس پر ایمان لایا؟ زندہ خدا پر ایمان لایا. اس خدا پر ایمان لایا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ان چیزوں کو جو نہیں ہے اس طرح بلا لیتا جیسے وہ پہلے سے موجود ہے. اس خدا پر ایمان رکھیں. کیا لکھا ہے؟ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا کہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی کہ وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوگا. اب 100 برس کے بندے کو کہا جائے کہ تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ آج کل کے دور سے کہے گا کہ پاری صاحب پاگل ہو گئے. لیکن خدا ایسے ہی قدرت والے کام کرتا ہے. 19ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، اور وہ تقریباً 100 برس کا تھا، باپ ابراہیم کی بات ہو رہی، 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن. میں نے پہلے یہ بات کی تھی نا کہ باپ ابراہیم کا بدن کیسا تھا؟ اس وقت کے لحاظ سے، میڈیکل لحاظ سے مردہ سا بدن تھا. مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی، سارا کا جو رحم تھا وہ بھی مردگی کی حالت میں تھا. پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا. ایمان میں ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھا.
ایمان چ بڈھا نہیں سی ہویا، جسمانی طور تے بڈھا سی، جسمانی طور تے بزرگ سی، ضعیف سی، لیکن ایمان کے ضعیف نہیں سی ہویا۔ ایمان چ کی سی؟ نوجوان سی، خدا دی گل تے انہیں یقین کیتا، ایمان رکھا کہ جڑا خدا مینوں اس ملک تو کڈ کے اس ملک چ لے آیا ہے تو وہ خدا کی کرے گا، مینوں اولاد بھی دے گا۔ اور انہیں خدا دے ایمان لے آندا تے ایمان لے آن دی وجہ تو کی ہویا؟ آگے لکھا ہے 20 اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ یہ بات ہوتی ہے کہ جب خدا کوئی وعدہ کرتا ہے آپ اس پر خوش ہوں، آپ اس پر نعرہ ماریں، آپ اس پر خدا کی تمجید کریں، خدا کی شکر گزاری کریں، تب خدا اس وعدے کو پورا کرتا ہے، تب خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس کے بعد 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور اس کا ایمان اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا وہ اسے پورا کرنے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ کیا گیا تو کس لیے زندہ کیا گیا؟ تاکہ ہم راست باز ٹھہرائے جائیں۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، ہم جس منجی کو، جس نجات دینے والے کو مانتے ہیں، اس نے موت کے دانت توڑے، اس نے قبر کو شکست دی، اس نے بیماریوں کو ہرایا، اس نے بدروحوں کو شکست دی، اس نے وہ کام کیے جو انسان کی سمجھ سے بالا تر تھے، انسان کی ادراک سے پرے تھے، اس نے وہ کام کیے۔ اس خدا کو ہم مانتے ہیں، اس خدا پر ایمان رکھیں، ایمان میں قائم رہیں، خدا کی تمجید کریں، خدا کی تعریف کریں اور خدا کے وعدوں پر شک نہ کریں بلکہ ایمان پر قائم رہیں۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، خدا کا شکر ادا کریں جس نے آج اپنا زندگی بخش پاک کلام دیا۔ بھائی کامران سے درخواست ہے کہ وہ شکر گزاری کی دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم شکر گزاری کرتے آپ کے عبادت کی بڑی دلیری کے ساتھ اور آسان اور سادہ لفظوں میں بیان کیا۔ اب ہم اپنے شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر لا کرنے کی تکلیف بخش، کیونکہ خدا اصلاح کرنے والا خدا ہے، وہ تو ایسی چیزوں کو بلا دیتا ہے جیسا وہ پہلے سے موجود ہے۔ آسمانی خدا یسوع مسیح کے نام سے منت کرتے یہ کلام ہمیشہ ہماری زندگی میں عزت اور جلال پائے، ہماری زندگیوں میں یہ جائے پر پہلے سوگنا اللہ علاقے کے بیٹے کا نام ہمیشہ ہماری زندگی میں ہماری کلیسیا اور ہمارے خاندانوں میں عزت اور جلال پائے۔ آپ ہم کو اسی کو گزار کر کے سارے وقت میں جو ہمارا حق نکالا اب جو آپ کی حصہ رہ گیا ہے اب آپ اس میں بھی برکت دینا، سلامتی بخشنا، سنبھالے رکھنا، آگے کا نام مجھے بہت جلال پائے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔